الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قابل تکریم حضرات ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات تو سبھی کے علم میں ہے کہ کل آل سعود کی جانب سے سعودی عربیہ میں تبلیغی جماعت کے خلاف جمعہ کے خطبوں میں زہر افشانی کی گئی، تبلیغی جماعت کے خلاف شر انگیزی کی گئی۔ اس وقت میں جو بات کرنے جا رہا ہوں مکمل سنیے گا، تاکہ جو افسوس ہمیں ہو رہا ہے اس پر، اس کے لیے ہم کوئی اچھا سا راستہ تلاش کر سکے۔ پہلی بات، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے جس میں لوگوں کو پیسے لے کر غلط راہ دکھانے والا، بے حیا بنانے والا سلمان خان نظر آ رہا ہے۔ اسے آپ سبھی جانتے ہیں۔ سعودی عربیہ نے اس کو عزت دی اور وہاں بلا کر آل سعود نے اس کے ہاتھوں کا نقش لیا، ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو، اور نقش لے کر فلمی دنیا کے میوزیم میں لگایا، تاکہ آل سعود نے جو فحش جو طریقہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہے فلموں کے ذریعے، اس کو فروغ دیا جا سکے۔ دوسری تصویر، یہ ماضی کے حرم میں 2-3 نماز پڑھانے والے امام ہیں جو فلموں میں کام کر رہے ہیں اور اسی طرح جوؤں کے اڈوں کے افتتاح میں پیش نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو بے حیائی کا راستہ دینے والے یہ آل سعود، سب کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ عیاں اور بیاں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ان کا منافق چہرہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ عوام الناس ان سے بیزار ہو چکی ہے۔ سعودی کی عوام ساری کی ساری اس میں مبتلا نہیں ہے، لیکن حکومت، پاور جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہی آج راجہ اور بادشاہ ہوتا ہے، اور آل سعود اسی پاور کی بنیاد پر اس طریقے کے فیصلے لے رہے ہیں۔ ایک طرف اس طریقے سے ان کے فیصلے ہیں اور دوسری طرف تبلیغی جماعت جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا کام کرتی ہے، اس تبلیغی جماعت پر پابندی لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف سینما ہال کھول رہے ہیں، جوؤں کے اڈے کھول رہے ہیں، عورتوں کو بے حیائی کے راستے دکھا رہے ہیں، ڈانس بیئر بار کھولے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے پیسے لے کر ناچنے والوں کو اس طریقے سے عزت و احترام سے نوازا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا جہاں سے پیغام نکلا مکہ اور مدینہ سے، اسی مقام پر تبلیغی جماعت جیسی تنظیم پر روک لگائی جا رہی ہے، دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، بدعتی ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے، قبر پرستی کا گھٹیا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھو گے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والوں پر روک، اور دوسری طرف شیطان کا کام کرنے والوں کا دورہ، تو آپ خود نتیجے کو پہنچ جائیں گے کہ آل سعود اپنے آقا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کام انجام دے رہا ہے۔ آل سعود یہ خود نہیں بیٹھا ہے، اسے بٹھایا گیا ہے۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، تو سعودی عرب کی تاریخ پڑھیے، وہاں سے خلافت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی، تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آل سعود کے جو پرکھے تھے، ان کے مکروہ چہرے نے، منافقانہ کردار نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، اور اس کے انعام میں آل سعود کو سعودی عرب کی گدی ملی، بادشاہت ملی۔ تو یہ کوئی اللہ والے نہیں ہیں جس سے آپ امیدیں لگائے بیٹھے ہو، جن سے کہ یہ بہت کچھ اچھا کریں گے، یہ برا ہی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ حفاظت فرمائے سعودی عرب کی، حجاز مقدس کی، اور ایسے ناپاک لوگوں سے سعودی عرب کو، حجاز مقدس کو پاک و صاف فرمائے۔ میں تبلیغی جماعت کی حمایت اس لیے نہیں کر رہا ہوں
کہ وہ دیوبندیت سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح علماء دیوبند کی تائید کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ غلط روش ہمارے آج کے دور کے تبلیغی بھائیوں میں پیدا ہوئے۔ تبلیغی جماعت کے جو اصول ہے، جو آداب ہیں، وہ ہمارے علماء نے اس پر مہر لگائی ہے، اعتدال کے ساتھ وہ اصول و آداب بنائے گئے ہیں اور علماء دیوبند نے ان اصول و آداب کی تائید کی ہے۔ یہ اور بات ہے، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بعض تبلیغی بھائی جو نئے جڑتے ہیں یا جو صرف اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، بے اعتدالیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر تبلیغی جماعت جس کو علماء دیوبند نے تائید دی ہے، وہ آئے دن بدنام ہوتے رہتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ہماری تائید، ہمارا دفاع تبلیغی جماعت کے لیے اس لیے ہے کہ علماء دیوبند نے ان کی تائید کی ہے، ان کے اصول و آداب پر مہر لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ علماء دیوبند کی ماتحتی میں چلنے والی یہ صحیح العقیدہ جماعت ہے، اس لیے ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور آج میں جو دفاع کر رہا ہوں، اسی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ میں ایک علماء دیوبند کا فرد ہوں، علماء دیوبند کی جوتیوں کی دھول ہوں، اور اسی لیے ان کی تائید میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس لیے آل سعود، سعودی عرب کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی منافقانہ روش کو چھوڑ دیں، اپنی منافقانہ رویے کو چھوڑ دیں، اور اس طریقے کے غلط کام کرنے کے علاوہ اور بھی صحیح کام ہیں وہ سب کرتے رہیں، اسی میں عزت ہے، ورنہ پھر رسول اللہ کی احادیث ان قریب ہے کہ ان کو لے ڈوبے۔